یہ ناپاک جگہ جو بیٹھنا ہے وضو کے لیے جو مکروہات ہیں ان میں سب سے پہلے یہ کہ وضو کے لیے ناپاک جگہ بیٹھنا جون-سا ہے اور ناپاک جگہ وضو کا پانی گرانا جون-سا ہے وہ مکروہ ہے۔ اعضائے وضو سے لوٹے وغیرہ میں پانی ٹپکانا مکروہ ہے، یعنی کہ جس برتن سے ہم وضو کر رہے ہیں جیسے اسی کے اندر پانی کی قطرے نہیں جانے چاہیے۔ اسی طریقے سے اگر چہرہ ہم دھو رہے ہیں تو چہرے کے جیسے ہم نے ایک دفعہ پانی سے اپنا فیس واش جب وضو کیا 3 دفعہ پانی ڈالنا ہوتا ہے۔ جب پہلی دفعہ ڈالا تو ہم نے انتظار کرنا سارا پانی نیچے بہہ جائے، یہ نہ ہو کہ وہ ہماری چلو میں یعنی ہماری مٹھی میں ہاتھ میں دوبارہ آ جائے۔ تو پورا ایک دفعہ چہرہ دھویا، پانی سارا بہہ گیا، پھر دوسری دفعہ، پھر تیسری دفعہ اس طریقے سے۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ پانی میں تھوکنا، ٹھیک ہے نا؟ وہ اس پانی میں تھوکنا بھی جو ہے مکروہ ہے۔ قبلے کی طرف تھوکنا یا کلی کرنا یہ بھی مکروہ ہے۔ ٹھیک ہے، قبلے کی طرف رخ کر کے تو ہم بیٹھتے ہیں وضو کرنے کے لیے مستحب ہے، لیکن اس کی طرف تھوکنا یا کلی کرنا نہیں چاہیے۔ اور اس کے علاوہ دنیا کی باتیں نہیں کرنی چاہیے، زیادہ پانی خرچ کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ آپ نے ایک دفعہ کلی کیا ہے کیونکہ کلی کرتے ہوئے ٹائم لگتا ہے، کیونکہ آپ نے پورا منہ دائیں بائیں اوپر نیچے پورا منہ جو ہے انگلی مار کے ہم نے صاف کرنا ہوتا ہے تاکہ ایک ذرا بھی نہ رہ جائے۔ تو اس کے لیے آپ اپنا جو ہے ٹیپ اپنا نل بند کر دیں، نہ اتنا کم پانی استعمال کریں کہ سنت ہی نہ ادا ہو۔ اور چہرے پہ زور سے پانی مارنا جو ہے وہ بھی مکروہ ہے وضو میں۔ اور ویسے بھی نارمل حالات میں بھی چہرے کو آرام سے جو ہے وہ دھونا چاہیے۔ اور ایک ہاتھ سے منہ دھونا جو ہے وہ مکروہ ہے وضو کے درمیان میں وضو میں، کیونکہ یہ ہندوؤں یعنی کہ کافروں کا طریقہ ہے۔ چہرہ ہمیشہ 2 ہاتھوں سے دھونا ہے وضو میں۔ اس کے علاوہ گلے کا مسح کرنا بھی مکروہ ہے۔ گلے کا مسح سے مراد یہ گردن مسح کیا جاتا ہے، یعنی گردن کے پیچھے والے حصے کا، آگے والے حصے کا نہیں کیا جاتا۔ اس کے علاوہ بائیں ہاتھ یعنی کہ الٹے ہاتھ سے کلی کرنا، ٹھیک ہے نا؟ یا ناک میں پانی ڈالنا وہ بھی مکروہ ہے۔ سیدھے ہاتھ سے کلی کرنی، ٹھیک ہے نا؟ اور سیدھے ہاتھ سے ناک میں پانی ڈالنا اور الٹے ہاتھ کی انگلی سے اس کو ہمیں صاف کرنا ہے۔ دائیں ہاتھ سے ناک صاف کرنا جون-سا ہے وہ مکروہ، کیونکہ بائیں ہاتھ سے ناک صاف کرنا چاہیے، دائیں ہاتھ سے پانی ڈالنا چاہیے۔ اور اس کے نئے پانیوں سے 3 بار سر کا مسح کرنا جون-سا ہے وہ مکروہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ نے ایک ہی دفعہ کیا ہے، آپ نے ایک ہی دفعہ سر کا پورا مسح کر دینا، جو لوگ بار-بار کر رہے ہوتے ہیں وہ چیز صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور اس کے علاوہ دھوپ کے گرم پانی سے وضو کرنے سے گریز کرنا چاہیے کہ اس سے کہتے ہیں کہ سفید داغ جو برص کی بیماری ہے وہ پیدا ہوتی ہے۔ اور جب وضو کریں تو آنکھیں اور ہونٹ ہے وہ بند نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اس کو زور سے بند کر لینا مکروہ ہے۔ یہ جیسے کچھ لوگ وضو کرتے ہیں زور سے آنکھیں اور ہونٹ بند کر لیتے ہیں، ایسا بھی صحیح نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ ساری سنتیں جیسے ہم جو سنتیں ہم نے پڑھی وضو کی، تو کسی سنت کو چھوڑ دینا وہ بھی مکروہ ہے۔ فرائض تو چھوڑ اگر ہم کوئی چھوڑیں گے تو اس سے تو کیا ہوگا کہ فرائض چھوڑنے سے وضو ہی نہیں ہوگا، لیکن جب ہم سنت چھوڑیں گے تو سنت چھوڑنے سے کیا ہوگا وہ مکروہ ہوتا ہے۔ تو ایسی چیزیں جیسے وضو ٹوٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ انہیں شریعت مطہرہ نے یعنی کہ نواقص سے وضو قرار دیا، یعنی ان میں سے اگر ایک بھی پائی جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یعنی کہ آگے یا پیچھے کے نمبر 1 ہے، آگے یا پیچھے کے مقام سے پیشاب، پخانہ وغیرہ یا کسی نجاست یا کیڑے یا پتھری کا نکلنا، پیچھے سے ہوا خارج ہونا۔ نمبر 2 ہے خون، پیپ یا زرد پانی جبکہ کہیں سے نکل کر ایسی جگہ بہہ جائے جس جگہ وضو یا غسل میں دھونا فرض ہے، یعنی کہ ہمارے ہاتھ میں ایک دانہ بنا ہوا تھا، ٹھیک ہے؟ اس میں سے پیپ نکل رہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ یا زرد رنگ کا جو ہے وہ پانی نکل رہا ہے، اور کیا ہے وہ زرد رنگ کی پیپ یا وہ جو پانی ہے ہمارے پورے ہاتھ میں پھیل رہا ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے اس سے وضو جو ہے وہ آپ کا ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ آنکھ، کان، ناف، پستان وغیرہ میں دانہ یا ناسور یا کوئی بیماری ہو اور اس وجہ سے جو آنسو یا پانی بہے گا وضو توڑ دے گا۔ کچھ لوگوں کی آنکھ کوئی مسئلہ ہوتا ہے یا جیسے پانی نکلا ہوتا ہے، بہہ رہا ہوتا ہے، تو وہ جو ہے نا اس کے لیے اس کو صاف کر کے دوبارہ وضو کرنا ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ دکھتی ہوئی آنکھ سے جو آنسو بہتا ہے اس کا ایسے ہی حکم ہے جیسے کہ ایک ناپاک پانی کا، ٹھیک ہے نا؟ کھانے یا پانی یا صفرا کی منہ بھر کے یعنی کہ کیا نکلے، جیسے ہم نے کھانا کھایا تھا وہ نکلتا ہے یا
पानी सफरा निकलता है, तो यूँ ही जमा जमा हुआ खून की कैं अगर निकलती है तो वज़ू टूट जाएगा, ठीक है ना? ऐसी कैं निकली है जिसमें खून कम है और थूक ज़्यादा है, यानी कि अगर दाँतों में किसी का खून आता है, तो अगर वो थूकता है तो उसमें अगर खून ज़्यादा है तो पता नहीं चला थूका ही खून है फिर तो वज़ू टूट गया। लेकिन अगर उसकी थूक ज़्यादा है और खून का बस कलर ही हल्का-सा है तो फिर वज़ू नहीं टूटता। ठीक है? तो उसके लिए बेहतर ये है कि अच्छे तरीके से दाँत के खून से साफ करके फिर वज़ू किया जाए। बेहोशी, गशी, पागलपन या इतना नशा कि चलने में पाँव लड़खड़ाएँ वज़ू तोड़ देता है। बालिग का कहतनी आवाज़ से कि हँसी आस-पास वाले सुने, ठीक है ना? जबकि जागते में यानी कि कोई बालिगा लड़की अगर कहका लगाती है, वज़ू उसका है और इतनी ऊँची आवाज़ से वो कहकहा लगाती है कि आस-पास नामहरम सुने या आस-पास लोग सुने तो वो वज़ू तोड़ देती है। इसके अलावा रुकू और सजूद वाली नमाज़ में वज़ू अगर रुकू जो सजूद वाली नमाज़ जो हमारी फ़र्ज़ नमाज़ें हैं या नफ़ल नमाज़ें, कोई भी ऐसी नमाज़ उससे अगर हम कहकर लगाते हैं तो वो जो होता है वो भी वज़ू को तोड़ देता है। जब वज़ू टूट गया तो नमाज़ भी टूट गई तो नमाज़ दोबारा अदा करना होगी। सो जाने से भी वज़ू जो-सा है जाता रहता है। मसलन हमारी हम लेटे हुए हैं और हमारी आँख लग गई है और हम किसी चीज़ के या हम किसी चीज़ के सहारे बैठे हुए थे, हमें नींद आ गई। तो इसमें ये कि अगर ये ऐसा है कि हमें इतनी गहरी नींद आई कि अगर वो चीज़ हटा दी जाए और हम नीचे गिर जाएँ तो इसका मतलब वो वज़ू चला गया, यानी कि वज़ू हमारा नहीं है। और अगर नमाज़ में बैठे-बैठे या सजदे में कसदन सो गए तो भी वज़ू चला गया और नमाज़ भी चली गई, ठीक है ना? और मुँह से खून का निकलना भी तब है कि जब थूक ज़्यादा हो और जो है थूक ज़्यादा हो और खून कम हो तब वज़ू नहीं टूटेगा। वो सूरतें जिनसे वज़ू नहीं टूटता, वो तो हमने पहले अभी ये सूरतें पढ़ी थी जिनसे वज़ू टूट जाता है, ठीक है ना? तो वो सूरतें जिनसे वज़ू नहीं टूटता, उसमें ये है नंबर 1 खून या पीप या ज़र्द पानी उभरा और कोई भी ज़ख्म से पानी निकला, पीप निकली, खून लेकिन वो सुई की नोक के बराबर थी, ठीक है ना? तो वो उभरा है लेकिन फैला नहीं है हमारे हाथ पे या हमारे चेहरे पे या हमारे पाँव पे या वज़ू वाली जगह पर, तो फिर वज़ू नहीं टूटता। ठीक है, इसके अलावा खिलाल किया या मसवाक की या उँगली से दाँत माजे या दाँत से कोई चीज़ काटी, इस पर खून का असर पाया, नाक में उँगली डाली, इस पर खून की सुर्खी आ गई मगर वो खून ऐसा ही है, बहने के काबिल नहीं तो वज़ू नहीं टूटेगा। यानी कि ये आप ज़हन में जैसे हम पढ़ते जा रहे हैं ना कि बस जहाँ खून बहने की मिकदार में हो तो वज़ू टूट जाता है और अगर खून निकल रहा है लेकिन बहने की मिकदार में नहीं है, सिर्फ़ चमक रहा है तो वज़ू नहीं टूटता। या नाक साफ की इसमें जमा हुआ खून निकला तो उसमें भी वज़ू नहीं टूटेगा। कान में तेल डाला था 1 दिन पहले और 1 दिन बाद कान या नाक से निकल रहा है तो फिर वज़ू नहीं टूटेगा। इसी तरीके से जूं, खटमल, मच्छर या किसी और कीड़े ने काटा है, खून चूसा है तो नहीं टूटेगा। बलगम की कैं जितनी भी हो वज़ू नहीं टूटेगा। खाने-पीने की कैं हो तो फिर वज़ू टूट जाएगा। इसके अलावा हम बैठे-बैठे हमें जैसे झोंके हम ले रहे हैं, यानी कि हम गहरी नींद नहीं सो रहे, हम बैठे हुए हैं, ठीक है? जैसे हम किसी सोफ़े पे बैठे हुए हैं, टेक लगाकर, ठीक है? हमारी सुई यानी कि हिप्स जो थे हमारे सोफ़े पर हैं, तो हम झोंके ले रहे हैं तो या ऊँघ रहे हैं, तो उसमें भी वज़ू नहीं टूटता, उसमें वज़ू कायम रहता है। वज़ू तब टूटेगा जब हम गहरी नींद में पता है लेकिन हम सोने पहले कर रहे थे, ठीक है ना? और ये सारी जो है ऐसी बातें से वज़ू नहीं टूटता। अब कुछ ज़रूरी बातें हैं कि यानी कि बदन पे कोई नजासत ना लगी हो तो जो पानी वज़ू या गुस्ल करने में बदन से गिरा, वो पाक तो है मगर इससे वज़ू या गुस्ल नहीं हो सकता। यानी कि जब हम वज़ू या गुस्ल जिस पानी से करते हैं वो पानी वैसे तो पाक है लेकिन हम उससे दोबारा गुस्ल या वज़ू नहीं कर सकते, जायज़ नहीं है। यूँ ही अगर बेवज़ू शख्स का हाथ या उँगली या पूरा नाखून या बदन का कोई हिस्सा जो वज़ू में धोया जाता है, इसी तरह किसी शख्स पर जैसे नहाना फ़र्ज़ था और उसके ऊपर नहाना फ़र्ज़ था, इनके गुस्ल वाजिब था और इसके जिस्म का कोई हिस्सा जौन-सा है, जो धुला हुआ नहीं है यानी कि वो पानी में पड़ जाए और फिर वो सारे का सारा पानी जो था उससे आप गुस्ल नहीं कर सकते। वो पानी आपको फेंकना होगा या अगर आपने उसको दोबारा से इस्तेमाल में लेके आना है तो उसका तरीका ये है कि उस पानी को एक तरफ से वो पानी निकलता जाए और एक तरफ से उसमें पानी डलता जाए। इनके टैप खोल दें अगर बकेट है बाल्टी है, टब है, तो उसमें एक तरफ से पानी
निकलता जाए, उतना ही पानी निकल जाए, हमें अंदाज़ा हो जाए, तो फिर वो पानी साफ़ है, फिर आप उससे नहा सकते हैं। लेकिन जैसे लोग अक्सर पानी गर्म करते हैं अपनी बाल्टी में नहाने के लिए सर्दियों में ख़ुसूसन, तो चेक करते हैं कि पानी ठंडा है या गर्म है। वो जो चेक करने में फ़िंगर भी लगाई जाती है ना, तो वो पानी का सारा नापाक हो जाता है। जिन लोगों पे गुस्ल फ़र्ज़ होता है, तो उसमें से उस पे गुस्ल नहीं कर सकते। इसी तरीके से औरतें इस मसले की तरफ ख़ास तवज्जो दें, वो अक्सर यही काम कर लेती हैं। हाँ, हाथ धोकर डालें तो कोई हर्ज नहीं है, जैसे कि गुस्ल से पहले वज़ू किया जाता है ना, जब हम गुस्ल करने जाते हैं, तो उसमें बताया गया कि पहले आपने आपने हाथ धोने पहुँचो, फिर ऐसे जैसे वज़ू करते हैं, सारे अज़ा धोने हैं, पहले साबुन से हाथ धोने, सारे अज़ा धोने, तो फिर अगर वो पानी कहाँ डल जाता है थोड़ा-सा, तो फिर वो हर्ज नहीं है। अगर हाथ धुला हुआ है मगर फिर धोने की नीयत से पानी में डाला, तो ये धोना सवाब का काम है। जैसे खाने के लिए, वज़ू के लिए तो ये पानी तो है वो इस्तेमाल शुदा हो गया। इससे अब हम क्या कर सकते हैं, दोबारा वज़ू नहीं कर सकते, नहीं गुस्ल कर सकते हैं और ऐसे पानी को पी भी नहीं सकते। इसके अलावा वज़ू की दुआएँ हैं, जैसे कि हमें इसके तर्जुमे जो से आप अपने ज़हन में रखने चाहिए। कुली करते वक़्त जैसे दुआ है, उसका तर्जुमा है या सारी दुआएँ इस किताब में शामिल आप पढ़ सकते हैं, ठीक है ना? और इसके अलावा जब आप वज़ू से फ़ारिग हों, तो अल्लाहुम्मा इजअलनी मिनत तव्वाबीन वजअलनी मिनल मुतत्तहिरीन, ये दुआ जो-सी है वो ज़रूर पढ़नी चाहिए। और फिर आसमान की तरफ खड़े होकर जो है कलमा शहादत ज़रूर पढ़ना चाहिए। इससे जो है बहुत सवाब मिलता है, बहुत सवाब का बायस है। कलमा शहादत पढ़ लें, पहला कलमा पढ़ें, इन्ना अंज़लना सूरह कदर पढ़ें, तो आपकी आँखों की बीनाई के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो चीज़ इंसान के बदन से निकले, ठीक है ना? और वज़ू ना तोड़े, वो नजिस नहीं होती। कि वैसा खून बहकर निकल गया, इससे पहले भी हमने पढ़ा, खून बहकर तो निकला है, बहा नहीं है, तो फिर वो नापाक नहीं, बह रहा है तो वो नापाक है। ठीक। इसके अलावा एक और मसला है कि जो शीर-ख्वार बच्चे होते हैं, जो शीर-ख्वार बच्चे हैं, वो दूध यानी कि दूध पीते जो बच्चे होते हैं, उसने दूध डाल दिया, यानी कि अगर तो वो दूध उसने डाल दिया, मतलब दूध बच्चे के मुँह से निकला, अगर तो वो दूध वो था जो कि उसने मुँह भर निकला, यानी कि वो स्टमक तक जा चुका हुआ था, उसको हज़म हो चुका, थोड़ी देर बाद उसने मुँह निकाला, तो वो दूध नापाक है। वो अगर औरत के कपड़ा भी नापाक हो जाएगा, उसको धोना फ़र्ज़ है, यानी कि उसने वो नमाज़ नहीं पढ़ सकती कपड़े में। ठीक है ना? दरहम से ज़्यादा जिस चीज़ में लग जाएगा वो नापाक कर देगा। तो हमें वो हिस्सा जो है वो धोना पड़ेगा। और दरहम की मिकदार ऐसी होती है, जब आपने ली है, उसको हथेली के अंदर थोड़ा-सा पानी डालें, तो जितना पानी ठहर जाता है आपकी हथेली में, वो दरहम की मिकदार होती है। उसको कहा जाता है दरहम की मिकदार। तो लेकिन अगर ये दूध ऐसा है कि मुँह तक नहीं जाता, सीने तक ही पलट कर आया, तो फिर ये पाक है, फिर ये नापाक नहीं है। इसके अलावा मुँह से इतना खून निकला कि थूक सुरख हो गया, तभी यही है कि वज़ू टूट गया। और फिर वज़ू भी टूट गया। आपने जब वज़ू करना है, जब किसी बर्तन में, तो आपने वो जो थूक वाला जो मुँह है, जहाँ मुँह के ऊपर होठों पे थूक लगा हुआ है, अगर आप किसी पानी के गिलास से अगर आप गरारे कर रहे हैं या वज़ू कर रहे हैं, कुली कर रहे हैं, तो वो सारा पानी का जो गिलास का पानी है, वो सारा का सारा नापाक हो जाएगा। तो इसके लिए बेहतरीन ये है कि आप अपनी मुट्ठी में पानी लेकर कुली करें और फिर धोकर कुली के लिए पानी करें। यानी पहले आप अच्छे तरीके से धो लें और फिर उसको दोबारा उसी यानी कि मुट्ठी में पानी लेकर कुली करें। अगर आप गिलास में वो मुँह लगाएँगी, खून ज़्यादा निकल रहा है मुसलसल, तो वो गिलास का पानी जो होता है बाकी वज़ू के लिए, बाकी कुली के लिए नापाक हो जाएगा। इसके अलावा कहा जाता है कि अगर दरमियाने वज़ू किसी अज़ू के धोने में शक हो कि हमने शायद ये वाला जिस्म का हिस्सा नहीं धोया है, कि हम वज़ू नहीं लगा, अगर तो ये आपकी ज़िंदगी का पहला वाक़या है, तो इसको कहते हैं आप धो लें, उस अज़ू को आप दोबारा धो लें, ठीक है ना? और अगर शक पड़ता ही रहता है, तो कहते हैं कि इसकी तरफ ना ध्यान दें। यूँ ही अगर वज़ू करने के बाद शक हो, तो कुछ ख़्याल ना करें, आप आराम से वज़ू करें। और जो शख्स बावज़ू था और अब उसे शक हुआ कि वज़ू है या नहीं है, पता नहीं टूट गया है, तो वो कहते उसमें भी यही है, वज़ू है या टूट गया, तो वज़ू करना ज़रूरी है। हाँ, कर ले तो बेहतर है, क्योंकि अगर ये शुबा जो है बतौर वसवसे के हुआ है, तो अक्सर पड़ता ही रहता है। जिन लोगों को ये शुबा हो ना, मेरा वज़ू टूटा है या नहीं टूटा, तो ये उनको ये शुबहा या वसवसा रहता ही है, अक्सर रहता है। तो वो कहते को ना माना जाए। अगर पहली दफ़ा है फिर तो वज़ू कर ले, अगर किसी ना हमेशा लगा ही रहता है ऐसा कि मेरा वज़ू टूट रहा है या नहीं टूट रहा, तो उसमें ये वज़ू ना तो किया जाए, क्योंकि ये वसवसा शैतान की तरफ से होता है। अगर हम ऐसे वज़ू करेंगे बार-बार, तो वो शैतान की पैरवी होगी।
ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ کہا جاتا ہے کہ ولحان ایک شیطان کا نام ہے جو وضو میں وسوسے ڈالتا ہے۔ دیکھیں یہ تو نبی پاک رؤوف الرحیم نے فرما دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ نے کہ شیطان انسان کے اندر ایسے خون گردش کر رہا ہے، تو شیطان تو ہر وقت ہمارے ساتھ ہے، ہمیں ہر وقت اس سے بچنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس لیے وضو سے پہلے کی دعائیں اعوذ باللہ پڑھ لیں، بسم اللہ پڑھ لیں، وضو کے درمیان کی دعائیں ہیں اس کتاب میں لیجیے گا، جتنی ہو سکے آپ کو پڑھنی چاہیے۔ تو اس میں کیا ہے کہ ولحان ایک شیطان کا نام ہے جو وضو میں وسوسے ڈالتا ہے۔ اس کے ایک وسوسے سے بچنے کی بہترین صورت یہ ہے کہ اعوذ باللہ یا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یا قل اعوذ برب الناس پڑھیں وضو سے پہلے۔ تو کیا ہوگا کہ انشاءاللہ تعالی وسوسے کا بالکل جو ہے ہم نے خیال نہیں کرنا، ٹھیک ہے نا؟ بلکہ اس کے خلاف عمل کرنا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ وہ کیا ہوگا کہ وسوسہ ہی جو ہے وہ دفع ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ غسل کے جو ہے جیسے کہ 3 فرائض ہیں، یہ ہم سب کو پتہ ہے، کلی کرنا ہے، ناک میں پانی ڈالنا اور پورے جسم پہ سارے بدن پہ پانی بہانا۔ غسل کی بھی ہماری کچھ احتیاطیں ہیں، کچھ مسئلے ہیں جس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ یعنی کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ غسل لوگوں پر فرض ہوتا ہے، یہ بھی ہمیں پتہ ہے، یعنی کہ یہ بھی ہم نے پڑھا تھا اس کے بارے میں۔ تو اب جو ہے تھوڑا سا ہم مسئلہ اس کے پڑھیں گے کہ جس پر چند غسل ہوں، یعنی کہ ایک کوئی بندہ ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد چند غسل ہوں، اور جیسے فار ایگزامپل کوئی عورت ہے، اس نے حیض سے بھی فارغ ہونا ہے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر حالت جنابت بھی تھی حیض سے پہلے، تو اس کا کیا ہے، اس کے بعد یا کسی نے ایک دفعہ یعنی کہ صحبت کی، پھر دوسری دفعہ صحبت کی، تو یعنی کہ جس کے اوپر چند غسل واجب ہوئے ہیں، جس ساتھ آپ کہا یہ ساتھ جمعے کا بھی غسل ہے، جیسے وہ بھی واجب ہوتا ہے مردوں کے اوپر، تو وہ بھی ہے، تو جس پر چند غسل واجب ہوں، سب کی نیت سے ایک غسل کر لیے، ٹھیک ہے، کر لیا، سب ادا ہو گئے۔ کتنا پیارا یہ آسانی اللہ پاک نے ہمارے لیے دی ہے، اور چونکہ غسل کی نیت کی ہے تو سب کا ہی ثواب ملے گا اس کو، جتنے بھی غسل ہیں، یہ فتاوی جیسے میں بہار شریعت میں اعلیٰ حضرت نے کے بیان فرمایا ہے، یعنی کہ جس کے اوپر جتنے بھی غسل فرض ہے نا، وہ بس ایک ہی غسل کر لے گا نا، اور سب کی نیت کر لے گا، تو اس کے سمجھے سارے غسل بھی ادا ہو گئے، اور اس کا ثواب بھی مل گیا۔ عورت پر غسل فرض تھا اور ابھی اس نے غسل نہیں کیا تھا کہ حیض شروع ہو گیا، یہ بہت امپورٹنٹ یہ وہ ہے نقطہ ہے، یہ بہت بہنیں جو ان سے ہیں وہ پوچھتی ہیں۔ تو عورت کو غسل فرض تھا، ابھی غسل اس نے نہیں کیا تھا کہ اس کا حیض شروع ہو گیا، تو کہا جاتا چاہے اب نہا لے، ٹھیک ہے، یا حیض ختم ہونے کے بعد، یہ عالمگیری وغیرہ میں یہ درج ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور اس کے علاوہ ہے کہ غسل کرنا اسے چاہے کہ نہانے میں دیر نہ کرے، کیونکہ حدیث شریف میں ہے کہ جس گھر میں جنب یعنی کہ کوئی جنبی شخص رہتا ہے جس پر غسل فرض ہوتا ہے، اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، اور اگر وہ اتنی دیر انسان نے کر دی کہ ایک نماز کا وقت گزر گیا، فجر کی نماز تھی اس کا وقت گزر گیا، ظہر اثر مغرب کسی نماز کا، تو اب تو فوراً نہانا فرض ہے، کہ اگر اب اس نے دیر کی تو گناہ گار ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ تو اگر نماز کا وقت نہیں تھا اور اسے تب دیر کی، تو رحمت کے فرشتے نہیں آتے، ایک تو رحمت کے فرشتے آئیں گے نہیں اس گھر میں جس گھر میں ایک بھی جنبی شخص ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ اور اگر وہ نماز کا وقت بھی گزر گیا تو پھر تو گناہ گار ہی ہو گیا۔ اس کے علاوہ کہا جاتا ہے کہ جنبی عورت اگر کھانا کھائے یا عورت سے صحبت کرنا چاہتا ہے تو وضو کر لے یا ہاتھ منہ دھو کر کلی کر لے، اور اگر ویسے ہی کھا پی لیا تو گناہ گار نہیں ہے مگر مکروہ ہے، ٹھیک ہے؟ اور یعنی کہ عورت کو بہت ضروری ہے کچھ کھانا بنانا، یعنی کہ جیسے یا جو ایک جنبی شخص ہے کہ عورت سے کرنا چاہتا ہے دوبارہ سے صحبت، تو پہلے وہ وضو کرے، ٹھیک ہے، منہ دھوئے کلی کرے تو پھر، اور اس کے علاوہ اگر جیسے پانی پینا یا کچھ کھانا پینا، تو اس کے لیے بھی کہا جاتا ہے کہ اگر آپ نے ابھی غسل جنابت نہیں کیا تو آپ اس سے پہلے وضو ضرور کر لیں، ٹھیک ہے نا؟ پھر یہ ہوگا کہ آپ کھا پی سکتے ہیں، اس کے بغیر آپ کھا پی نہیں سکتے، اور اس کے کیونکہ ایسا کرنے سے کیا ہوتا ہے گھر میں محتاجی آتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ رزق کی برکت اٹھ جاتی ہے، ساری برکتیں اٹھ جاتی ہیں، اور بے نہائی یا بے وضو کیے جمع کر لیے تب بھی کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ کر لیں تو بہتر ہے۔ رمضان میں اگر رات کو غسل کی حاجت ہوگی تو بہتر یہی ہے کہ صبح صادق سے پہلے نہا لے، صبح صادق سے مراد یہ ہے کہ سحری کے وقت سے پہلے نہا لے، تاکہ روزے کا ہر حصہ ناپاکی سے خالی ہو،
ٹھیک ہے، اور غسل نہ کیا تو بھی روزے میں کچھ نقصان نہیں، مگر مناسب یہ ہے کہ غرغرہ یعنی کہ یہ وہ شخص ہے جس سے حالت جنابت میں غسل واجب ہوتا ہے، غرغرہ اور ناک میں پانی چڑھانا اور دونوں کام فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے کر لے، ٹھیک ہے، پھر روزے میں نہ ہو سکیں گے، اور اگر کیونکہ پھر روزہ نہیں رکھ سکتا، اور اگر نہانے میں اتنی دیر لگا دی کہ دن نکل آیا اور نماز قضا کر دی تو یہ اور دنوں میں بھی گناہ ہے، اور رمضان میں تو اور بھی زیادہ گناہ ہے، جیسے ہم نے پڑھا کہ اگر نماز کا وقت آ گیا تو نہائے نہیں تو گناہ ہے، اور روزے میں تو اور بھی زیادہ گناہ ہے، تو یعنی کہ اس میں چاہیے کہ جلدی جلدی آپ جو ہے کہ جیسے غسل کے جو فرائض ہیں وہی ادا کر لیں، ٹھیک ہے نا، تو اس میں پھر آپ جلدی سے نہا لیں، جسم میں پانی بہا لیں فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے پہلے، ٹھیک ہے نا، تو آپ کا جو ہے وہ روزہ ہو جائے گا، روزے کی نیت آپ کر سکتے ہیں اس ٹائم، اور جس کو نہانے کی ضرورت ہو اس کو مسجد میں جانا، قرآن مجید چھونا یا بے چھوئے دیکھ کر یا زبانی پڑھنا یا ایسا طویل چھونا جس پر آیت لکھی ہو حرام ہے، ٹھیک ہے نا، قرآن پاک آپ یعنی کہ ان دنوں جن دنوں آپ کو نہانے کی ضرورت ہے، یعنی کہ آپ کو غسل فرض ہے، یعنی کہ نا جو عذر اس کو شرعی عذر کہتے ہیں عورتوں کو جو ہے، تو اس میں نہ عورت مسجد میں جا سکتی ہے، نہ قرآن پاک کو چھو سکتے، نہ قرآن پاک کو پڑھ سکتی ہے، ٹھیک ہے نا، نہ اس کو زبانی پڑھ سکتی ہے، ہاں ہم نے جیسے پہلے بھی پڑھا تھا درود شریف اور دعاؤں کے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، مگر بہتر یہ ہے کہ وضو یا کلی کر لیں، آپ نیت آپ کی وضو کی نہ ہو لیکن آپ پورا وضو ایسے ہی کریں جیسے نماز کا وضو کرتے ہیں، پھر آپ دوسری پڑھیں، آپ دعائیں پڑھیں، بلکہ آپ ہر نماز کے ٹائم پر آپ بیٹھ کے آپ پڑھ سکتے ہیں دعائیں، درود پاک پڑھ سکتے ہیں، رات کے جو وظائف ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں، نیت آپ کی یہ نہ ہو کہ آپ قرآن پاک پڑھیں، نیت آپ کی دعا کی ہو، وظائف کی ہو، یعنی کہ اور اس کے علاوہ وظائف جیسے آیت الکرسی پڑھنا، الحمد شریف پڑھنا، یہ چیز ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ اگر قرآن جزدان میں ہو، یعنی کہ جزدان میں ہو اور جزدان پر ہاتھ لگانے میں حرج نہیں، یعنی کہ جزدان سے مراد ہے کہ اتنا موٹی طے ہو کہ نہ ہی ہمیں قرآن کی گرمی فیل ہو سکے، نہ ہی ہماری حرارت فیل ہو سکے، تو یوں ہی رومال وغیرہ ایسے کپڑے سے پکڑنا جو نہ اپنے جسم سے ہو نہ قرآن پاک پہ چڑھا ہو تب بھی جائز ہے، تب بھی ہم قرآن پاک کو بحال ہاتھ لگا سکتے ہیں، لیکن ایسے کپڑے سے نہ ہی وہ آپ کا دوپٹہ ہو نہ ہی وہ آپ کی شرٹ ہو، ٹھیک ہے، وہ الگ ہی نیا کپڑا ہو صاف ستھرا، اس سے آپ بحالت مجبوری قرآن پاک کو رکھ سکتے ہیں کہیں، ٹھیک ہے، ہاں جو کوئی عالمہ ہے جو پڑھاتی ہیں وہ ایسے کر سکتی ہیں کہ وہ قرآن پاک کو ہجے کر کے اس کے عربی عبارت کے بھی اور اس کے ترجمے کے بھی ہجے کر کے سانس لے لے کر آپ وہ پڑھا سکتی ہیں، لیکن جو اسٹوڈنٹ ہے اس کے اوپر پڑھنا فرض نہیں ہے، تو اذان کا جواب بھی دے سکتی ہے عورت، ٹھیک ہے، اس حالت میں، اور قرآن پاک کی کوئی آیت اگر دعا کی نیت سے پڑھی ہو یا شکر کی نیت سے جیسے الحمدللہ رب العالمین یا بری خبر سن کر حرج نہیں ہے، جس کا وضو نہ ہو اسے بھی قرآن کریم یا اس کی کسی بھی آیت کا چھونا حرام ہے، وضو کا تو ہم نے پڑھا نا، جس کو غسل فرض ہے، جس کا غسل فرض نہیں بھی اور جس کا وضو نہیں ہے، کیونکہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا نا اس کو ہاتھ لگائیں، ہاں بے چھوئے یا زبانی دیکھ کر پڑھیں تو کوئی حرج نہیں ہے، قرآن پاک کو اگر ہم زبانی پڑھتے ہیں یا چھوئے بغیر پڑھتے ہیں تو یعنی کہ پاکی کی حالت میں کوئی حرج نہیں ہے، تو اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، ان سب چھوٹے چھوٹے مسئلے مسائل چھوٹے مسائل ہیں لیکن بہت بڑے مسئلے مسائل ہیں کہ جب تک وضو پورا نہیں، جب تک غسل نہیں ہوتا آپ کا وضو نہیں ہوتا، جب تک آپ کا وضو نہیں ہوتا آپ کی نماز نہیں ہوتی، عبادات نہیں قبول ہوتی، تو اللہ پاک نیتوں کے حال سے واقف ہے، اللہ پاک میں باطنی بھی طہارت کی توفیق عطا فرمائے اور ظاہری بھی طہارت کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے بزرگان دین کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر وقت ہمیں ہونے کا دھیان کرنے کا اور اس پر عمل کرنے والا بنائے ہماری نسلوں کو بھی، آمین بجاہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انشاءاللہ تعالیٰ پیر کو دوبارہ کلاس ہوگی 4 سے 5 بجے، آپ ضرور جوائن کیجیے گا اور اپنی حاضری کو ممکنہ بنائیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔